اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں چھٹا درس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ عنوان گفتگو ہے الہی گھرانہ، اور آج اس ضمن میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں محبت، سکون، اطمینان کی فضا قائم رہے، تو جو کہ خود قرآن کا مقصد بھی ہے کہ شادی ہوتی اس لیے تاکہ محبت اور سکون کی فضا قائم ہو سکے، ایسی فضا کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کیا جائے اور ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک غلط بات جو پھیل گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کی ہیلپ کرتا ہے اور مدد کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جوروں کا غلام ہو گیا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور تو کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، دین میں اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا علی خدمت العیال کفارۃ للکبائر وتطفی غضب الرب ویزید فی الحسنات والدرجات۔ آپ توجہ کریں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے علی اپنے اہل و عیال کی ہیلپ کرنا، ان کے خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ کفارۃ للکبائر، یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ آپ توجہ کریں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ وَتُطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ، اگر کوئی شخص اپنی فیملی کی ہیلپ کرتا ہے نا تو اس سے اللہ سبحانہ تعالی راضی ہوتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے۔ اس کے بعد وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، پس پہلی چیز ہیلپ کرنا، یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ دوسری بات ہیلپ کرنا، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری بات وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، اگر کوئی شخص اپنی فیملی کی ہیلپ کرتا ہے، اپنے فیملی کی مدد کرتا ہے تو اس سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اور رسول کے یہاں اس کے درجات اور اس کے مقامات بلند ہوتے ہیں، یعنی وہ معنوی اور روحانی اعتبار سے اس انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور بلند ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لا یخدم العیال، اپنے اہل و عیال کی، اپنی فیملی کے خدمت نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا، ہیلپ نہیں کرے گا مگر تین انسان، صدیق، شہید او رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ۔ نبی گرامی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہی اپنے اہل و عیال کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے جو یا صدیق ہوگا، صدیق سچا انسان جس کا قول اور فعل میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اور شہیدن، یا وہ انسان اپنے فیملی کی ہیلپ کرتا ہے جو شہید ہوگا، یعنی جس کو اللہ اس مقام تک پہنچائے گا، او رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، اگر کوئی انسان اپنی فیملی کی مدد کرتا ہے، اپنے فیملی کی ہیلپ کرتا ہے تو
حدیث کی روشنی میں سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کہتی ہے کہ وہ شخص ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ نے خیر دنیا و آخرت کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی فیملی کی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ اسے خیر دنیا سے بھی نوازے گا اور خیر آخرت سے بھی نوازے گا۔ یہ ہوئی بات مردوں کے سلسلے سے۔ اب آپ غور کریں، خواتین بھی ایسے ہی اگر اپنے شوہر کے گھر میں جا کر شوہر کی ہیلپ اور مدد کرتی ہیں اور اس کے سکون کا ذریعہ بنتی ہیں تو ان کا کیا مقام ہے۔ روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک شخص آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی شریک حیات کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی، میری شریک حیات ایسی ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے دروازے پہ چھوڑنے آتی ہے۔ آپ توجہ کریں کتنی محبت اس سے جھلک رہی ہے کہ ایک خاتون، ایک شریک حیات جب اس کا شوہر گھر سے نکل رہا ہے تو وہ اپنے شوہر کو دروازے پہ چھوڑنے آ رہی ہے۔ وہ شخص نبی گرامی سے کہتا ہے، اور اس کا کتنا اجر ہے دین میں۔ وہ ویسے ہی جیسے مرد اپنی بیوی کی مدد کر رہا تھا تو وہ گناہان کبیرہ کا کفارہ بن رہا تھا اور خوشنودی الہی کا سبب ہے۔ اب آپ یہاں غور کریں، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری بیوی دروازے پہ چھوڑنے آتی ہے، اور جب میں گھر آتا ہوں تو دروازے پہ مجھے ویلکم کہتی ہے، میرا استقبال کہتی ہے، اور جب گھر میں آ کر میں فکر مند ہوتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے دو باتیں کہتی ہے۔ میری بیوی یہ کہتی ہے کہ دیکھو، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر رزق اور روزی دنیا کے بارے میں تم فکر کر رہے ہو، ٹینشن لے رہے ہو، تو رازق ہمارا خالق اور مالک ہے، تلاش اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے، رزق پہنچانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم آخرت کے بارے میں فکر مند ہو، قیامت کے بارے میں، حشر کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ جب اس شخص نے کہا کہ میری شریک حیات، میری بیوی ایسی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یاد رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اور یہ انہی امال میں سے، انہی خاص لوگوں میں سے ایک خاتون یہ بھی ہے۔ جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ، انہی خاص لوگوں میں سے یہ خاتون بھی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبی نے کہا کہ اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں اور اس خاتون کا انہی خواص میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فوق کل بر بر الا ان یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی سے بڑی نیکی ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے اس دنیا میں؟ اگر ہم سب سے بڑی نیکی کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں اپنا گلا کٹا دے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑی نیکی ہے، الا ان یقتل الرجل فی سبیل اللہ، لیکن اگر شخص راہ خدا میں اپنا گلا کٹا دے اور شہید راہ خدا ہو جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جواب یہ ہوا کہ اس زمین پر سب سے بڑا نیک عمل اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں اپنی جان دے دے اور اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر دے۔ اب توجہ کریے گا، جب اس شخص نے اپنی بیوی کے لیے یہ فضیلت بیان کی کہ جب میں جاتا ہوں تو دروازے پہ چھوڑتی ہے، آتا ہوں تو میری بیوی میرا استقبال کرتی ہے، اور غمزدہ ہوتا ہوں تو کہتی ہے کہ رزق اور روزی دنیا کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر آخرت کے بارے میں فکر کر رہے ہو تو ہر ایک کو اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کہتے ہیں کہ
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لہا نصف اجر الشہید، ایسی خاتون جو اتنی وفادار ہوں، اتنی دیندار ہوں، اتنا محبت کا اظہار کرنے والی ہو اپنی شریک حیات سے، لہا نصف اجر الشہید۔ ایک انسان جیسے جا کے راہ خدا میں اپنا گلا کٹا دیتا ہے تو جو اجر اس کو ملتا ہے نا، اس طرح کی خواتین کو شہید جو اجر پاتا ہے اس کا آدھا اجر ایسی خواتین کو دیا جائے گا۔ اگر انسان دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شوہر اپنے بیوی بچوں کے ہیلپ کرے اور مدد کرے، اور ایسے ہی بیوی اپنے میاں کی ہیلپ کرے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے، تو یہی ہمارا گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری شادی کا مقصد بتایا ہے وہ مقصد بھی آسانی کے ذریعے سے حاصل ہو سکے گا کہ دیکھو تم رشتے ازدواج میں جڑے ہی اس لیے تھے تاکہ تمہارے گھر میں محبت، سکون، اطمینان کی فضا قائم ہو سکے اور دونوں لوگ مل کر ایک ساتھ ہو کر پیار و محبت کے ساتھ خلقت کے مقصد کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔